اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں میں سید نظر فاطمہ آپ تمام ناظرین کا ہمارے پروگرام خزینہ دعا میں۔ وہ دعائیں جو انسان کو اللہ نے ایک بہترین تحفہ دیا ہے، وہ دعائیں جو اہل بیت اطہار نے ہمیں اگر نہ سکھائی ہوتی تو ہم شاید زندگی کی مشکلات میں کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کیسے کھٹکھٹانا ہے، کبھی سیکھ ہی نہ پاتے۔ ایک بہترین خزانہ جو اہل بیت اطہار نے ہمارے حوالے کیا ہے، اس میں سے ہم بیش قیمتی موتیوں کو نکال کر اپنے لیے اور آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آج جس دعا کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے دعائے مشلول۔ آپ میں سے جن ناظرین نے اس دعا کو پڑھا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ کیسی لطف اندوز بہترین دعا ہے یہ۔ آئیے دیکھیں کہ اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ ہم تک کیسے پہنچی، اور اس گفتگو میں خواہر عظمی زہرا رضوی ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں۔ ان کے استقبال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواہر، جیسا ہم نے کہا کہ آج ہم دعائے مشلول کا تذکرہ کریں گے، تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اسے کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے سند بیان کریں اس دعا کی کہ یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا کفمی اور نہج الدعوات سے نقل کی گئی ہے، اور آج بہت سی کتابوں میں ہمیں یہ دعا نظر آتی ہے، بآسانی مل جاتی ہے، جیسے مفاتیح الجنان وغیرہ میں دعائے مشلول جسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ دعا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی تھی ایک ایسے جوان کو کہ جو ایک بیماری میں مبتلا تھا اور جس سے گناہ سرزد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، لہٰذا اسے اس دعا کی برکت سے جو ہے شفا ملی تھی۔ اور کس طرح سے کہ جب اس نے دعا پڑھی ہے اور خواب میں رسالت مآب کی اس نے زیارت کی ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتا ہے کہ رسول اللہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اسے شفا میسر ہوتی ہے۔ اور یہ دعا اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت دعا ہے، لیکن ایک بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس دعا کے متعلق بہت سے کم افراد جانتے ہیں، یا اس دعا کو بہت کم پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ یہ بہت ہی بہترین معنی مطالب پر جو ہے یہ دعا منحصر ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اندر ایک ایسی خوبی بھی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ میں خاص دعا بھی ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس دعا کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ وہ تمام فوائد ہمیں بھی حاصل ہو سکے۔ جہاں تک میں نے اسے اسٹڈی کیا ہے خواہر، تاکید کی گئی ہے کہ اس دعا کو بغیر وضو نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں اعظم ہے، اور ایسا اس میں اعظم ہے کہ جو بہت بابرکت ہے، لہٰذا اسے عالم طہارت میں ہی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ میں لیکن یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں خواہر، ناظرین کے لیے بھی اگر آپ یہاں پر بیان کریں کہ جیسا آپ نے کہا، یہ امیر المومنین نے ایک نوجوان کو تعلیم کی تھی جو مفلوج تھا، جس کا جسم کسی گناہ کے سبب اللہ نے اسے اس عذاب میں مبتلا رکھا تھا۔ تو کیا ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ گناہ کون سا تھا جس کے سبب سے اللہ نے اس کے جسم کو مفلوج کر دیا تھا؟ جی بالکل، روایت موجود ہے اور اس کا پورا ایک واقعہ پایا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ یہ جو واقعہ ہے یا یہ جو دعا ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی طرف انسان اپنے آپ کو جو ہے متوجہ کر سکتا ہے اگر غور و فکر کرے کہ ایک پریشان حال، ایک بیمار حال کس طرح سے سکون پاتا ہے، اور سکون بھی اسے کس کے ذریعے سے، پروردگار عالم کی ہی ذات شفا دینے والی، لیکن خداوند عالم نے وہ شفا کے لیے ذریعہ امیر المومنین کو بنایا، یعنی اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہی دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں، چاہے رزق کے معاملات ہوں، شفا کے معاملات ہوں، مقدر ہو، تقدیر ہو، دعاؤں کی قبولیت ہو، تمام چیزوں کے لیے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور انہی کے کرم سے یہ تمام مسائل ہمارے لیے حل ہوتے ہیں۔ جو دعائے مشلول کے پیچھے داستان موجود ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز ایک نوجوان ہے جس کے متعلق یہ پورا واقعہ ہے، اور جسے شفا ملی تھی اور جس کا جسم شل ہو گیا تھا، اسی بنا پر چونکہ اسے شفا ملی اس دعا کی برکت سے، اس لیے اس دعا کو مشلول کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ نوجوان کی اس وقت وہ معاملہ کچھ اس طرح کا تھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ السلام، آپ تینوں افراد جو ہے مکہ میں موجود ہیں، اور مقام ابراہیم پر مولا کائنات تشریف فرما ہیں، اور امام حسنین کریمین وہاں پر موجود ہیں، کہ تبھی وہاں پر دیکھا گیا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کعبے کے پاس جا کر کے اور اس طرح سے ہاتھ رکھ کر کے اور دعا کر رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے، اور کہتا ہے خداوند عالم میرا گناہ کس طرح سے بخشا جائے گا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں لیکن میرا یہ گناہ کس طرح سے بخشا جائے گا، یعنی تڑپ کر فریاد کر رہا ہے۔ اور لوگوں نے غور کیا کہ اس کا جسم جو ہے
وہ مفلوج ہے یعنی شل ہو چکا ہے، فالج اس کے جسم پر فالج کا اثر ہے۔ مولا کائنات نے اس کی صدا کو سنا اور پھر مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کو، شہزادوں کو کہا، فرماتے ہیں آپ کہ اس شخص کو بلاؤ کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس شخص سے جب مولا علی علیہ السلام بات کرتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، کس بنا پر، کون سے گناہ کی بنا پر تو رو رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، آپ دلوں کے راز کو جاننے والے ہیں، تو یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ کون سا ایسا گناہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو بیان کر۔ یہ اس کے پیچھے وجہ یہ رہتی ہے، جو بھی سوال و جواب معصوم ہستیاں اس طرح سے لوگوں سے کرتے تھے تاکہ لوگوں تک کہ وہ بات پہنچ جائے، ایک پیغام پہنچ جائے، ورنہ اللہ نے انہیں علم غیب دیا ہے، انہیں پوچھنے یا سوال کرنے یا جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ شخص کہتا ہے کہ دراصل اس کے پیچھے داستان ہے کہ میں ایک بہت ہی بگڑا ہوا سا نوجوان تھا اور شراب میں پیا کرتا تھا، ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھا، اور میں گھر کی چیزیں جو تھیں انہیں بھی بیچ کر کے شراب کا انتظام کیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک روز میں گھر آیا اور جبکہ کچھ میرے پاس رقم موجود نہیں تھی، میرا باپ گھر میں موجود تھا اور انہوں نے کچھ رقم مجھ سے چھپا کر کے گھر میں ایک جگہ رکھ دی تھی۔ جب میں گھر آتا ہوں تو میں نے رقم تلاش کرنا شروع کیا۔ پہلے میں نے اپنے بابا سے مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں۔ کہا میں نے اب گھر میں تلاش کرنا شروع کیا۔ اب جب میں نے گھر میں تلاش کرنا شروع کیا تو ایک مقام پر جہاں پر بابا نے اس رقم کو چھپایا تھا وہ رقم مجھے وہاں سے ملی۔ میں نے اس رقم کو نکالا اور میں جانے لگا کہ اب جاؤں گا اور شراب خریدوں گا اور شراب پیوں گا۔ تو اب جب میں نکلنے لگا میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ میں ہرگز تجھے یہ رقم نہ لے جانے دوں گا۔ میرے بابا نے جب مجھے روکا تو میں نے انہیں اس طرح سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ وہ گر پڑے اور ان کا ہاتھ جو ہے ٹوٹ گیا، اور انہیں میں نے اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ جب میں نے انہیں اس طرح سے اذیت دی، تکلیف پہنچائی تو کراہتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے تڑپ کر کے کہا جا بیٹا میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھ پر عذاب نازل کرے۔ کہا کہ انہوں نے جیسے ہی یہ کہا میں ہنسی کے ٹھہاکے لگاتا ہوا وہاں سے نکلا کہ اس طرح سے لوگوں کے کہنے سے بات ہو جائے تب کیا نہ ہو۔ اکثر آج بھی یہ دیکھا گیا وہ بچے جو ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہیں اور جب ماں باپ رو کر اگر یہ کہتے ہیں تو وہی بچے پلٹ کر کہتے ہیں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جو اس بڑی غفلت میں ہے کہ یقیناً ان کے کہنے سے ہو جائے گا۔ خداوند عالم ماں باپ کو اس دنیا میں وہ اختیارات دے رہا ہے، اس قدر ان کی اہمیت اللہ نے اپنے بندوں کی زندگی میں رکھی ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین موجود نہ ہوں تو ان کے قبروں پر جا کر آپ دعا کریں تو وہ اگر آپ کے لیے اس عالم برزخ میں دعا کر دیں تو خداوند عالم اس دعا کو سنتا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم ماں باپ کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کے کہنے سے کچھ نہ ہو گئے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے یہی جملہ اپنے بابا سے کہا کہ آپ بد دعا کر رہے ہیں، یہ میرے حق میں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ کہا کہ یہی معاملہ رہا یہاں تک کہ ان کی دعا کا اثر مجھ پر ہوا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم جو ہے شل ہو گیا، اور میں ان سے جب میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ فالج کا اثر میرے جسم پر، جبکہ میں صحت مند تھا، اس قدر خوبصورت تھا، مجھے احساس ہونا اب شروع ہوا کہ واقعاً ان کے جملے اثر کر گئے۔ اب میں ان کے پاس جا کر کے معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا۔ کئی مرتبہ میں نے معافی مانگی، یہاں تک کہ 3 سال بیت گئے، انہوں نے مجھے معاف نہ کیا۔ جب 4تھا سال آیا میں ان کے پاس گیا اور بہت زیادہ التجا کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، تب خدا مجھے اس مشکل سے باہر نکالے گا۔ تب انہوں نے مجھے معاف تو کیا لیکن میں نے ان سے عرض کی کہ اس طرح نہیں بابا، جیسے کہ آپ نے بد دعا کی تھی، یعنی کہ روایت میں موجود ہے کہ اس کے بابا نے کعبے کے پاس جا کر کے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے بد دعا کی تھی اپنے بیٹے کے حق میں، یعنی ماں باپ کا دل اتنا نہ دکھایا جائے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے اولاد کے لیے بد دعا کریں۔ اب یہ شخص کہتا ہے میں نے عرض کی کہ بابا جس طرح خدا کے گھر میں جا کر آپ نے بد دعا کی تھی، میں چاہتا ہوں خدا کے گھر میں ہی جا کر کے آپ میرے لیے دعا کر دیں، وہاں چل کر مجھے معاف کر دیں۔ باپ ہے، دل میں رحم آ گیا، معاف بھی کر دیا، کہا ٹھیک ہے میں آمادہ ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اونٹ کا انتظام کیا اور اس پر اپنے باپ کو بٹھا کر کے لے چلا، لیکن خداوند عالم کو کچھ اور منظور تھا۔ خدا کو یہ دعا جس میں اسم اعظم موجود ہے، یہ بہترین تحفہ زمانے تک پہنچانا تھا۔ اب وہاں پر اگر بابا وہاں پہنچ جاتے ان کے تو ایک الگ انداز ہوتا، کافی ہو جاتا، لیکن خدا کو یہ تحفہ دعا کا ہم تک پہنچانا تھا۔ اب لہٰذا راستے میں ہی ایک شخص کہتا ہے کہ جب اونٹ پر میرے بابا سوار تھے اس وقت ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس سے خوفزدہ ہو کر کے وہ جو اونٹ تھا اس نے اپنی حرکت کو بدلا، جس کی وجہ سے میرے بابا گرتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو سپرد خاک تو کیا گیا، لیکن پھر میں مکہ آیا ہوں اور اب میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ بارے الہا میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے بابا تو نہ رہے جو یہاں آ کر میرے لیے
اس طرح سے دعا کرتے. تو اب یہاں پر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تیرے بابا نے تجھے معاف کر دیا تھا تو میں بھی تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرتا ہوں. کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں. یہ دعا اب مولا کائنات نے جو تعلیم کی ہے اسی کو دعائے مشلول کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں آج شب اس دعا کی تلاوت کرنا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا. امام نے نوجوان کو یہ دعا بتائی, اس نے اس کے جملے دعا کے یاد کیے اور پھر رات کے وقت اس نے تلاوت کی, اور جب سویا تو خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. اور یہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی زیارت کی, رسالت مآب میرے قریب آئے اور مجھ سے سوال انہوں نے کیا کہ بتا کہاں تکلیف ہے. میں نے اپنے آدھے جسم کی طرف اشارہ کیا کہ جو مفلوج تھا. یہ کہتا ہے کہ اب انہوں نے اپنا ہاتھ بڑی شفقت سے پھیرنا شروع کیا, تو جہاں جہاں رسول اللہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے جاتے مجھے شفا میسر ہوتی جاتی. اور کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اب جو میری آنکھ کھلی تو میں نے پایا کہ میں صحت مند ہو چکا ہوں. تو یعنی اس انداز سے اس دعا کی پوری ایک تاریخ ہے, ایک قصہ ہے کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کو تعلیم کی تھی اور جس کی برکت سے یہ شفا یاب ہو گیا. بہت عمدہ غور اور قابل غور بات یہاں پر یہی ہے کہ والدین سے نافرمانی ان کی کرنا اور ان کو فزیکلی تکلیف دینا آپ کے لیے کون سے عذاب کا دروازہ کھول سکتا ہے, یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہ واقعہ بے شک اس طرف بھی ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ والدین کی اطاعت کے لحاظ سے آج زمانے نے بڑی کروٹ بدل لی ہے. ماں باپ کی اہمیت ذرا بچوں کی نگاہ میں کم ہونے لگی, جبکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. یہ دو طرفہ ہے. آج پتہ نہیں میں کس حد تک اس کو صحیح کہہ رہی ہوں, میں اگر اپنا اوپینین کہوں اس کو, تو آج والدین میں بھی وہ محبت ہمیں نہیں دکھتی ہے. والدین کو جیسے اپنا 100% دینا چاہیے تربیت میں, وہ شاید اس کی وجوہات کیا ہیں مجھے نہیں پتا, مگر ہم وہ سیکریفائز, وہ شدت کی محبت جو اپنے والدین میں دیکھتے تھے آج کے زمانے کے والدین میں نہیں دکھتی ہے وہ, اور اسی وجہ سے شاید بچوں میں بھی وہ ریسیپروکیٹ, وہ بدلہ محبت کا نہیں نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے سماج کے اندر یہ تبدیلیاں جو آج اس طرح سے ایک بھاگتی دوڑتی زندگی, ہم نے اپنے آپ کو بھی اسی ریس میں لگا دیا, اور پیرنٹنگ بھی جو ہے ہم نے بڑی دشوار بنا دی ہے. بچوں سے کنیکشن ہمارا ٹوٹتا جا رہا ہے اور ہم دوسری چیزوں میں اپنا وقت لگاتے ہیں, یا کم بولنا ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں. ایک سخت نظام گھر کا ماحول بنانا اسے ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں, جبکہ پیرنٹنگ میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ کہیں کسی مقام پر آپ سخت بھی ہوں لیکن محبت کو بھی پیش کیا جائے. یہی تو وجہ دونوں سے سوال ہوگا. اگر اولاد نے کوتاہی کی ہے تو اسے بھی خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے اور سزائیں ہیں اس کے لیے, اور اگر ماں باپ نے بھی اس امانت الہی, اولاد امانت ہے خدا کی, اگر اس میں خیانت کی ہے تو انہیں بھی اس کی سزا یقیناً بھگتنی ہوگی. لیکن اولاد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی صورتحال بڑی آج آیا ہے جو آخری زمانے کی ایک علامت بیان کی جاتی ہے. کہ آخری زمانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ اولادیں ماں باپ کی باتوں کو ویلیو نہیں دیں گے, البتہ دوستوں کی باتوں کو ویلیو دی جائے گی. آج یہ بہت عام ہے کہ ماں باپ اگر کچھ کہہ دیں تو اسے ماننا تو بڑی دور کی بات, سننے کے لیے آمادہ نہیں. بس کریے, آپ بہت بولتے ہیں, ابھی ہمیں آپ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے. وہی دوست اگر فضول کی باتیں واہیات کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پورا دن دوستوں کے ساتھ فضول باتوں میں لگانا, یہ بھی آخری زمانے کی علامتوں میں ذکر کیا گیا کہ ماں باپ کی باتیں سننے کے لیے اولاد آمادہ نہیں ہے. ہاں, دوستوں کو وقت دینا, دوستوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے. یہ دعائیں مشلول بھی ایک مرتبہ غور کرے کہ اگر انسان غافل ہوتا ہے یا اس طرح سے کوتاہی کرتا ہے تو کیا انجام اس کا ہو سکتا ہے. بالکل, لیکن پھر بھی مایوس نہ ہو, کیونکہ اللہ نے جو ہے وہ رحمت کا دروازہ اہل بیت کے ذریعے کھلا رکھا ہے. اور ایک قابل غور نکتہ جو اس دعا میں بھی ہے کہ باپ نے معاف کیا تھا اپنی زندگی میں, تب مولا علی علیہ السلام نے اسے یہ دعا تعلیم دی ہے. اگر ماں باپ کیا ہوتا معاف تو شاید امیر المومنین نہ کرتے, کیونکہ آنکھ جسے ماں باپ کر دیں تو اس کا تو کیا انجام آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی, یعنی وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہ سکتا انسان جسے ماں باپ آنکھ کر دیں. تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ نظر کرم معصومین کی اس کی طرف بے شک. تو ایک مقصد تو ہمیں بڑا صاف نظر آتا ہے اس دعا کا کہ شفا کے لیے, مرض کے شفا کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. امیر المومنین نے بھی اسی لیے تعلیم کی اسے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اس مرض سے تو شفا یاب ہو جائے تو پھر اس دعا کو پڑھ. اس کے علاوہ اگر اس دعا کی میں آپ سے پوچھوں کہ اور کن مقاصد کے لیے اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے تو وہ کون سے مقاصد ہیں خواہ؟ جی دیکھیے, ایک روایت بہت ہی مشہور ہے کہ شب عید قربان دعائے مشلول کا پڑھنا بہت ہی مفید ہے, اور اس دن دعائے مشلول کو پڑھنا بہت فضیلت بھی رکھتا ہے, اور انسان کی بہت سی دعائیں
قبول بھی ہوتی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہر مشکل کے حل کے لیے. یعنی ہم صرف اسے بیماروں تک محدود نہ کر دیں کہ ایک بیمار کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ہے. کوئی بیمار ہے اس کی بیماری دور کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہر طرح کی مشکل کے حل کے لیے بھی دعائے مشلول کی جو ہے تلاوت کی جا سکتی ہے. بیماری سے شفا یابی کے لیے، مصیبتوں کے ختم ہونے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے. اس میں بھی مغفرت ہی ہوئی ہے اس انسان کی، تو اپنی مغفرت کے ہم بے شک بہت گنہگار ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دے، تو اس کے لیے بھی پڑھی جائے. اور بعض علماء اس کا ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں. بعض علماء نے تاکید کی ہے کہ اگر کوئی سیریس مسئلہ درپیش ہو، تو چاہے رزق ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، یا کچھ اور جو بھی مسئلہ ہے، تو اس کے حل کے لیے 10 دن تک کے روزانہ ایک مرتبہ 10 روز تک کے دعائے مشلول پڑھی جائے. اگر کوئی بہت بڑی مہم ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی سیریس مسئلہ ہے، حل نظر نہیں آ رہا، تو انسان دعائے مشلول کو 10 دن تک کے پڑھے. یعنی ڈیلی ایک مرتبہ پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، سلسلہ نہ ٹوٹے. اور اس کے بعد وہ جب دعا کرے گا، اس دعا کے برکت سے خداوند عالم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی دعا رد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اعظم موجود ہے جو اپنے آپ میں بہت زیادہ برکت رکھتا ہے. یہ جو 10 دن پڑھا جائے تو کیا اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ ایک ہی وقت پر پڑھا جائے؟ کوئی بھی دعا اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے لیے اگر ہم کسی ٹائم یا پلیس کو معین کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے وہ دعا قبول ہوتی ہے، بہتر ہے. لیکن اگر انسان کسی وجہ کی تحت، مجبوری کے تحت نہیں کوئی جگہ معین کر پا رہا ہے یا وقت نہیں معین کر پا رہا ہے، لیکن 10 دن تک کا اس کا اگر معاملہ ہے تو روز ایک مرتبہ ضرور اسے پڑھ لے. اور جگہ اور وقت اگر معین کر لے تو اور بہتر ہے کہ یہ چیز حل ہو جائے. اور جو اس میں اعظم کی دیکھیے اس میں بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی 2 جملے عرض کرنا چاہوں گی کہ خدا کے جو 99 نام ہیں، اور جوشن کبیر میں بھی ہم 1000 نام خداوند عالم کے دیکھتے ہیں، وہ بھی ان میں اس میں اعظم موجود ہے. اور یہاں پر اس دعا کے اندر اس میں اعظم ایسا موجود ہے کہ جو بہت ہی زیادہ جلیل القدر ہے. یعنی یہی وجہ ہے نا کہ علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت تاکید کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اس دعا کا سہارا لیا جائے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ جو انسان اس دعا کو پڑھے اس کی دعا کو رد کر دیا جائے. صدقے دل سے پڑھا جائے تو یقیناً مقاصد آپ کے حل ہوں گے، حل ہو جائیں گے پورے. بالآخر خواہر مجھے یہ بتائیں کہ اس دعا کا متن کیا ہے، اس کا کانٹینٹ، اس کا مواد کیا ہے؟ جیسے ہم نے یہ تو جان لیا کہ اس میں اعظم ہے، اس کے علاوہ یہ کتنی بڑی دعا ہے؟ اگر انسان پڑھنا چاہے تو میں منٹس میں اگر آپ سے پوچھوں گی کتنے منٹس میں، اگر ہر روز چاہے کہ پڑھے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کتنا وقت اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا؟ اور اس کا متن کیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑی لمبی دعا تو نہیں ہے، مختصر ہی ہے. اور چونکہ اس کے فائدے اتنے بیان کیے گئے ہیں تو انسان اگر تھوڑا وقت دے بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی کم سے کم وقت میں ہو جائے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ انسان دوڑا دے اور پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بلکہ اسے سمجھے بھی اور بہت خوبصورت ہو کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، تاکہ اس کی جو ہمیں لطف آئے گا ترجمہ پڑھ کے کہ اس میں کیا چیزیں اور کس انداز سے بیان کی جا رہی ہیں. آپ کا جو سوال ہے کہ جو کانٹینٹ اس کا ہے، کیا مضامین کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، میں چند ایک نکات کا ذکر کرتی چلوں. جیسے کہ آغاز میں پروردگار عالم کے نام کا مسلسل ذکر کیا گیا ہے، مثلا یا مالکو، یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، ان میں سے کوئی اس میں اعظم ہے، اور لہٰذا خداوند عالم کے نام کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں آغاز ہوا ہے. پھر انبیاء کا بھی ذکر اس میں کیا گیا ہے، جیسے کہ اے وہ پروردگار جس نے یوسف کو یعقوب سے ملایا، اے وہ رب جس نے ذوالقرنین کو قوت عطا فرمائی، اے وہ رب جس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں قوت عطا کی. یعنی انسان کو ایک حوصلہ مل رہا ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے کہ ہم اس وقت بہت اکیلے پڑ گئے ہیں، ہم بہت کمزور خدا ہے جو معجزات کا خدا ہے، ناممکنات کا، اور جس نے اس طرح سے ان شخصیتوں کو قوتیں عطا کی ہیں، تو خدا ہم سے کیوں غافل ہو سکتا ہے؟ وہ ہم پر بھی کرم کرنے والا ہے. پھر آیات الہی کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور اس میں قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس کا ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں خود مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرآن مجید کی امید دلانے والی کوئی اور آیت نہیں ہو سکتی. یعنی جس آیت کا اس میں ذکر کیا گیا، مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں امید بہت ضروری ہے نا، انسان ہمیشہ امید خدا سے برقرار رکھے. ہم بارہا سنتے ہیں کہ امید پر دنیا قائم ہے، امید پر مسائل حل ہوتے ہیں، اور نا امیدی کو کفر جو ہے قرار دیا گیا ہے. تو مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اس دعا میں جو ہے امید کے متعلق سب سے بہترین آیت موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے
جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اے میرے حبیب گنہگاروں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہم اگر ملاحظہ کریں کہ یہاں پر خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ اے حبیب انسانوں سے کہہ دیجئے، اے حبیب مومنوں سے کہہ دیجئے، نہیں، کیا کہا؟ اے میرے حبیب گنہگاروں سے کہہ دیجئے، یعنی یہاں پر خداوند عالم ان گنہگاروں کو بھی متوجہ کر رہا ہے جو سوچتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہو گئے تو ہم کیسے بخشے جائیں گے، کیونکہ اس شخص نے بھی آغاز میں یہی سوچا تھا میں بہت گنہگار ہوں، کس طرح میرے گناہ معاف کیے جائیں گے، لیکن اسے شفا ملی ہے نا خدا کی طرف، اس کی رحمت، پروردگار عالم کی رحمت اس کی جانب آئی ہے، تو لہٰذا اس آیت میں خداوند عالم گنہگاروں کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی گنہگاروں کے لیے تحفہ ہے، انہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کتنے گناہ معاف کیے جائیں گے خدایا؟ 1 2 3 4 کتنے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ تو اب یہاں پر جواب بھی ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جتنے بھی گناہ کیے ہوں پروردگار عالم تمام کو معاف کرے گا، بشرطے یہ امید اللہ سے اس نے لگائی ہو، قائم رکھی ہو۔ اچھا، اس کے یہ معنی نہیں کہ اب ہم گناہ کریں جی توڑ، اب تو دھڑلے سے گناہ کیا جائے کہ اللہ میاں نے تو کہہ دیا ہے کہ 10 دن پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد جی توڑ گناہ کریں گے، حق بھی ماریں گے لوگوں کا، بے آبرو بھی کریں گے، زبان درازی بھی کریں گے، زبان کے بھی گناہ نہیں، بلکہ یہاں پر چونکہ نیت سب سے، ہر ایک عمل میں نیت انسان کی ضروری ہے۔ اگر انٹینشن یہ ہو گیا کہ ہم اسے پڑھ لیں اور اس کے بعد گناہ کی طرف پڑھا لکھا سب جو ہے ہمارا ضائع ہو جائے گا، لیکن اس نیت سے کہ خدایا اب ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن جو گناہ ہو گئے ہیں اسے تو بخش دے، تو یقیناً وہ چاہے کتنے ہی پہاڑ کے برابر، اس سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، خداوند عالم اسے بخشنے والا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں آخری میں ایک دعا مولا علی علیہ السلام کی اسی دعا میں ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں اے خدا میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جسے میں تیرے سامنے پیش کر سکوں، کیونکہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یہ علی مرتضیٰ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، یہ ہماری جو ہے وہاں پر کاسی کی جا رہی ہے کہ ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے انسان ہیں کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جس سے ہم نے گناہ نہ کیا ہو۔ آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے، ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے، پیر ہمارے گناہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ وہ خداوند عالم ہم پر کرم کرے۔ تو لہٰذا یہ دعا امیدوں سے بھری ہوئی دعا ہے، اس میں عزم ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کا امکان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو بے شک اپنی مشکلات میں، مصیبتوں کے حل ہونے میں، بیماری سے شفا یابی میں، رزق کے حاصل کرنے کے لیے، ہر ایک مسئلے کے لیے، بے اولادی ہے اس کے لیے، ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے دعائے مشلول اگر پڑھی جائے، خداوند عالم اس میں اعظم کی برکت سے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اہل بیت نہ ہوتے تو انسانیت بھٹکتی رہتی در بدر اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے رابطہ کرنے کے لیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کہا خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو آپ کو ایک دم پگھلا دیتے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ کس کیفیت میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں جب آپ حقیقتاً احساس کرتے ہوئے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ محمد وآل محمد نے اس قدر تعلیم دیا ہے، ان دعاؤں کو ہم تک پہنچایا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی غیر کا سہارا لیں؟ آج دنیا کبھی فلاں کسی بابا کے پاس، کسی ڈھونگی بابا کے پاس جاتی ہے، پیسے پھونکتی ہے کہ وہ کچھ عمل کر دیں گے، کر دیں گے، اور پھر نتیجے کچھ نہیں نکلتے، البتہ انسان گنہگار ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ اور جبکہ معصومین نے وہ دعائیں ہمیں تعلیم کی ہیں جس کے ذریعے ایشورٹی ہے کہ انسان ان مسائل کا حل جو ہے خود ڈھونڈ سکتا ہے۔ تو بس ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ بہت شکر گزار ہیں خیر آپ کے، بہت اچھی گفتگو رہی، اور یقیناً اتنی بابرکت دعا تھی کہ اس کی گفتگو ہونی ہی بابرکت تھی۔ بس اللہ ہمیں توفیق دے، اور جس مقصد کے ساتھ ہم اس پروگرام کو لے کر آتے ہیں کہ ایک تجسس، ایک خواہش، ایک لطف ہمارے اندر پیدا ہو ان دعاؤں کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اپنی زندگی کو آسان کرنے کا، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ الہی آمین۔ شکر گزار ہے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، یہ دعائے مشلول جو ایسی بہترین دعا ہے کہ صرف 1-2 جملے پڑھنے کے بعد بھی ایسا ایک سرور طاری ہو رہا ہے کہ دل چاہتا ہے پروردگار عالم کی طرف بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے، اور تمام چیزوں سے ایک دم اس کی ذات سے ایسی ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ سب کچھ بے معنی و مقصد نظر آتا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان دعاؤں کو حقیقتاً سمجھ سکیں اور ویسے ادا کر سکیں جیسے اہل بیت اطہار نے ہمیں تعلیم کیا ہے۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے خزینہ دعا میں کوئی اور بہترین دعا لے کر۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔